السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس بڑا اہم درس ہے، اور اس وجہ سے یہ اہم ہے کہ اس کا تعلق ہماری تمام زندگی کے ساتھ ہے۔ ہماری عبادات، ہماری دعائیں اور ہماری پوری زندگی اور زندگی کی صلاح و فساد، انسانوں کی اچھے ہونے اور شریر ہونے، بچوں کے اچھے ہونے اور برے ہونے، اچھی اخلاق اور برے اخلاق، گویا ہماری پوری انسانی زندگی کا دار و مدار اسی موضوع پر ہے، اور اس کے ساتھ ہماری اس دنیا کے امن و امان کا تعلق بھی ہے۔ دنیا کا امن بھی اسی موضوع کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاملات اسی کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہماری اس دنیا کی زندگی جتنی پرسکون ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پرسکون نہیں ہے، وہ پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ موضوع وہاں واضح نہیں ہے، اور لوگ اس سوچ کے ساتھ اور اس معیار کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں، اور اپنے فیصلے نہیں کرتے، اور اپنی زندگی چلانے کا اس پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ بنیادی چیز وہ رزق ہے، اور رزق میں پھر حلال و حرام کا جو فرق ہے، یہ باقی تمام چیزوں کے لیے بنیاد ہے۔ اب رزق جو ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمارا جسم بنتا ہے، ہمارا گوشت بنتا ہے، ہماری ہڈی بنتی ہے، اسی سے ہمارا نطفہ بنتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے خاتون کے رحم کے اندر جو بیضہ بنتا ہے جس سے بچہ بنتا ہے، یہ رزق سے بنتا ہے۔ اب اگر یہ رزق پاک ہے اور یہ حلال ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ پاک ہے، یہ جائز ہے، اور اگر رزق ٹھیک نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں خراب ہوگی، یہ ساری چیزیں گندی ہوں گی۔ فقہ میں جو اصطلاح ہم پڑھتے ہیں
ایک نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، یعنی نظر آنے والی گندگی اور نظر نہ آنے والی گندگی، دونوں گندگیوں سے اپنے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ جسم کے اوپر کسی بھی جگہ اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اس گندگی کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے۔ وہ گندگی صاف ہو جائے گی تب آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، اگر رزق حرام ہے تو حرام رزق کے ساتھ پورا جسم گندا ہے، اور پورا جسم اگر گندا ہے تو ظاہر بات ہے گندی جسم کے ساتھ پھر وضو نہیں ہوتا، وضو سے وہ صاف نہیں ہوتا، نہ وہ غسل سے صاف ہو سکتا ہے، نہ صابن اور شیمپو سے اور نہ دوسری کیمیکل سے، وہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ صاف نہیں ہو سکتا تو جب جسم گندا ہے، وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا، تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب نماز ہی قبول نہیں ہوئی، جب عبادت ہی قبول نہیں ہوئی، تو دعا تو عبادت کے بعد قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی اللہ کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کو راضی کر لے، تو راضی کرنے کے بعد ہی وہ دعا سنتا ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے لیے وضو کرے گا، بیٹھے گا، تلاوت کرے گا، تو دعا قبول ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ختم کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب قرآن کو ختم کرتے تھے گھر میں تو سب بچوں کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے، بچوں جمع ہو جاؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن جب جسم گندا ہے، وہ تلاوت ہی قبول نہیں ہوئی، وہ عبادت ہی قبول نہیں ہوئی، وہ نماز ہی قبول نہیں ہوئی، وہ جو تم نے جو کچھ کیا اور جو صدقہ دیا وہ صدقہ ہی قبول نہیں ہوا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ دعا سے پہلے جس مقصد کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے صدقہ دے دیتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ لوگ اکثر نظر مانا کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے خیرات کے طور پر دے دوں گا، یا قربانی کروں گا، یا دمبا ذبح کروں گا، یا بکرا ذبح کروں گا، یا فلان کروں گا۔ یہ جتنے بھی نظر ہے، نظر مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مت مانا کر، اس لیے کہ نظر اللہ کی تقدیر سے کسی چیز کو وہ واپس نہیں کر سکتا۔ البتہ بخیل کی جیب سے کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ پہلے دیتا نہیں ہے، جب اس پہ فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس نے لازماً دینا ہوتا ہے۔ تو پہلے صدقہ اصل چیز ہے، صدقہ دینا۔ آپ صدقہ دیتے ہیں، لیکن جو صدقہ ہی قبول نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام سے بنا ہے، وہ صدقہ کا مال حرام سے آیا ہوا ہے۔ جو کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر رزق حرام ہے تو ظاہر بات ہے گندے کپڑوں میں تو نماز نہیں ہوتی، ناپاک کپڑوں میں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے آج کے اس مختصر وقت میں، اس درس میں یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا رزق حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر رزق حلال ہے تو پھر خوشی کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی کام کرے گی۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر بہت زیادہ عبادت کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خواہ آپ فرض عبادت حج کیوں نہ کریں، لیکن وہاں سے آپ مطرود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس لیے کہ رزق حرام ہے۔ تو حرام رزق سے حج بھی قبول نہیں ہوتا، حرام رزق کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور حرام رزق کھانے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ موضوع ہے جو انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو مثالی اسلامی گھرانے کے حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داریوں کا تعین کیا تھا، اس میں ایک اشارہ میں نے دیا تھا اس وقت بھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ موضوع خود آ رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے رحم کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا نطفہ پڑا ہوا ہے، یعنی اب نطفہ ابھی گیا ہے، ماں کی بیضہ سے مل گیا ہے، لیکن یہی سے ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، یہ نطفہ حرام کا نہ بنے، یہ حلال کا بن جائے، ورنہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جو آج ہمارا موضوع ہے رزق حرام کی انسانی زندگی پر اثرات، وہ اثرات کیا ہوں گے؟ جو نطفہ حرام سے بنا، جو بیضہ حرام سے بنا، آدمی خود بھی حرام کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا مال لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، وہ آفیسر دفتروں میں بیٹھا ہوا ہے، رشوت کے بغیر کسی فائل کو آگے فارورڈ کرتا ہی نہیں ہے، رشوت
کے لیے باقاعدہ ایک اصول مقرر ہے، ایک قانون مقرر ہے، ایک چینل مقرر ہے جس پہ سود کو وصول کیا جاتا ہے، رشوت کو وصول کیا جاتا ہے، تب یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی حرام کمائی سے آنے والے پیسے ہیں وہ آتے ہیں، یہ قبول کرتا ہے، یہ لوگوں کو وہ تحفے دیتا ہے، یہ گھر میں اپنے لیے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کے لیے لاتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے تحفے دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، جو بعد میں خلفائے راشدین کے بعد میں آئے تابعین میں سے ہے، لیکن ان کا شمار 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں، جو مختصر دور خلافت تھی، لیکن انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، ایک سرکولر جاری کیا تھا، اور اس میں یہ باقاعدہ حکم دیا تھا کہ حکومت کا کوئی بھی آفیسر، کوئی بھی کارندہ کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے فرمایا تھا یہ اس لیے كانت الهدية في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ والیوم رشوہ۔ فرماتے تھے کہ جو تحفہ ہوتا تھا، ہدیہ ہوتا تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعی تحفہ ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں تو وہ رشوت بن گیا ہے۔ اس لیے کوئی تحفہ کسی نے نہیں لینا۔ اور یہ صرف سود اور رشوت نہیں، یہ جو کل ہمارے ریاست مدینہ کے منشور میں جو بات گزری ہے کہ تم ناپ اور تول کو پورا کر کے دیا کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ناپ پورا دو، جو چیز ناپنے والی ہے تو ناپنے والی چیز بھی آپ پوری دے دے، اور جو تولی جاتی ہے، جو چیز تولنے والی ہے تو تول صحیح کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارا کرو۔ اور ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، یہ ایک اصطلاح بن گئی ڈنڈی مارنا اردو میں، کمی کرنا، تطفیف اسے عربی زبان میں کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے لوگوں کے حقوق میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ جو جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں پیمانہ کر کے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو پھر گھاٹا دیتے ہیں، پھر خسارہ دیتے ہیں۔ فرمائے أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے ایک دن کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے سامنے؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، انہوں نے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ کب؟ کون سا دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اس دن سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اب ظاہر بات ہے یہ جو چیز قرآن نے منع کی، اب جس نے ناپنے میں کسی چیز میں کمی کر دی، آج کل تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، دیکھیے قوم شعیب علیہ السلام پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی اس سنت کے مطابق تو پورے کا پورا عذاب آنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس طرح اجتماعی عمومی عذاب نہیں لاتا۔ ورنہ آپ دیکھیں، ویسے خود جائزہ لے، آج بیچنے والی چیزیں خواہ وہ ناپ کر بیچی جاتی ہے یا تول کر بیچی جاتی ہے یا گن کر جو چیزیں دی جاتی ہے، جیسی بھی ہو، ان میں کون سی چیز پوری ہوتی ہے؟ آپ بازاروں میں دیکھیں، کپڑا پورا ہوتا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، کیسے ہونی چاہیے، اس کا معیار کیا ہے؟ اسی طرح جو ناپنے والی چیز، مثلا گھی کا ٹین ہے یا گھی کا ڈبہ ہے، کیا وہ پورا ہے؟ اور اگر پورا ہے
تو کیا واقعی وہ گھی ہے، واقعی وہ آئل ہے جس میں آپ کھانا پکا سکتے ہیں؟ اس کی ایک واضح دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، بالکل ایک واضح ثبوت دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہی معاشرہ ہے، یہ ڈاکٹر بھی اس معاشرے کا ہے، یہ سارے لوگ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کھا سکتا ہوں، کیا نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں آپ نے مسالہ نہیں کھانا، آپ نے کباب نہیں کھانا، آپ نے فلان چیز نہیں کھانی، فلان چیز نہیں کھانی۔ مریض کبھی پوچھتا ہے کہ فلان چیز تو مجھے بہت پسند ہے، کوئی مریض کہے نا مجھے کباب بہت پسند ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر غصہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کباب کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر میں کباب بنائے تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ مسالہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں مسالہ بنائے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اب دہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ دہی جو اگر آپ نے اپنے گھر میں دودھ سے بنایا ہو، آپ کی اپنی گائے ہے یا بین سے ہے جو بھی ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن بازار کا دودھ نہیں، بازار کا دہی نہیں، بازار کا مسالہ نہیں، بازار کا کباب نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کباب بنانے والے نے اس میں وہ چیزیں شامل کی ہے جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مضر ہے، مسالہ بنانے والے نے وہ چیزیں شامل کی ہے وزن بڑھانے کے لیے، پیسہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ زہر ہے، وہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دہی بنانے والے نے، دودھ والے نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ملا دیا ہے، ملاوٹ کرنے والے، جس نے ملاوٹ کی تو اس نے دھوکہ دیا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے بازار میں، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، غلے کا ڈھیر اس کے سامنے تھا، کوئی غلے کا کوئی جنس تھا وہ بیچ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے ڈھیر کے اندر لے گئے۔ آپ یہ جو انگلیاں باہر نکلی تو سروں میں نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے اس دکاندار کے سامنے اپنے ہاتھ مبارک ایسے سامنے کر دیے، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے دکاندار، کھانے والے، یعنی جو بیچنے والے، غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، اور جواب ٹھیک تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس پہ بارش ہوئی ہے، اور بارش کے بعد جو اوپر والا حصہ تھا وہ خشک ہو گیا ہے، اندر والا بھی خشک نہیں ہوا۔ بات اس کی ٹھیک تھی، اس لیے کہ بارش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ ہاں رات کو بارش ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو غصہ فرمایا۔ کیوں غصہ فرمایا؟ فرمانے لگے افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس من غش فلیس منا، اے دکاندار، جب ایسا ہوا تھا کہ اوپر والا حصہ خشک ہو گیا ہے، نیچے والا ابھی خشک نہیں ہوا، تو پھر آپ نے یہ جو حصہ خشک نہیں ہوا یہ اوپر کیوں نہیں کیا، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے دھوکہ نہ کھائے؟ اور فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ بے شک وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، لیکن وہ میری امت میں سے نہیں ہو سکتا جو دھوکہ دے۔ تو دھوکہ دہی کے نتیجے میں جو رزق آتا ہے، جو مال آتا ہے، ملاوٹ کے نتیجے میں جو مال آتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں کی وجہ سے جو مال آتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص بازار میں غلہ ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، وہ خریدتا ہے، جمع کر کے اپنے ہاں سٹور کر دیتا ہے، بازار سے پورے کا پورا کھانے کی چیز کو غائب کر دیتا ہے۔ اس کے پاس پیسے ہیں زیادہ، اس نے خرید لی، اور جب بازار میں مصنوعی قلت پیدا ہو گئی تو پھر اپنی مرضی من مانی ریٹ پر اس نے فروخت کرنا شروع کیا۔ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اس کو ذخیرہ اندوز کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی اس عمل کو کہتے ہیں۔ محتکر اور احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں، اور محتکر وہ شخص ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ فرمایا، بڑی سخت بات فرمائی، بئس العبد المحتکر، بئس العبد المحتکر، بڑا خراب بدترین شخص ہے ذخیرہ اندوز۔ کیوں بدترین شخص ہے؟
اس لیے کہ فرمائے ان ارخص اللہ الاسعار حزنا وان اغلاها فرحا، اگر اللہ تعالیٰ نرخوں کو ارزان کر دیتا ہے تو یہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اس کو مہنگا کرتا ہے اللہ تو پھر یہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی قوم کی خوشی میں اس کا غم ہے اور قوم کے غم میں اس کی خوشی ہے، قوم کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی یہ مافیاز ہے، یہ مہنگائی لانے والے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے اور لوگوں کے مال کے ساتھ کھیلنے والے، غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھانے والے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے بدترین لوگ ہیں۔ لوگوں کی خوشی میں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کی تکلیف میں ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اس ذریعے سے جو بھی رزق حاصل کیا جائے وہ رزق حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ سود کی وجہ سے جو مال آئے، سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، دھوکے، دھونس، دھاندلی، ہیلے حوالے بہت سارے جمع کر کے جس طریقے سے بھی یہ سودی کاروبار کرتے ہیں، تو سودی کاروبار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا مال کماتے ہیں، بہت سارا مال کماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس کو کبھی دل کو سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ حرام مال سے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ دوسری اصل بات یہ ہے کہ سود کھانے والا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، نظام انفاق کا بنایا، نظام غریب کی مدد کا بنایا، اس کو قرض دینے کا، اس کو خیرات دینے کا بنایا، صدقہ کرنے کا بنایا، قرض دے دو، قرض دینے کے بعد مہلت دو، اگر مہلت دینے کے باوجود بھی وہ ادا نہیں کر سکتا تو تم پھر اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے یہ نظام دیا ہے۔ غریب کو قرض دو، غریب کو صدقہ دو، خیرات دو، غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دو۔ یہ انفاق سے، صدقہ سے ہوتا ہے۔ صدقہ دیتے رہو تاکہ غریب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن سودخور کیا کرتا ہے؟ سودخور اپنا مال بھی اپنے پاس رکھتا ہے اور جب غریب کو دیتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خون پسینے کی ساری کمائی یہ جمع کرتا ہے، اس سے یہ چوستا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کا سارا مال یہ ہڑپ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ اس طرح حرام کیا کہ فرمایا یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودخوروں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سودخور سے فرمائے گا خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ، تم اپنا اسلحہ اٹھاؤ، میرے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ اس لیے کون ہوگا جو حرام رزق کھائے گا؟ تو سود کے ذریعے جو مال آتا ہے، غصب کے ذریعے جو مال آتا ہے، دوسروں کا مال قبضہ کرنے، خصوصاً میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو قبضہ ہوتا ہے، یہ جو باپ فوت ہو جاتا ہے اور بیٹے بیٹیاں رہ جاتی ہے، بیٹے سب جمع ہو کے مال کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اب جب بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کون سا معاشرہ ہے اور یہ کون سی انسانیت ہے کہ ایک باپ کے بچے ہیں اور ان میں سے ایک بچے نے حصہ لے لیا، دوسرے بچے کو نہیں ملتا، وہ بچی ہے جو بھی ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں یہ ہمارا مال، ہماری زمین میری بہنوئی کے پاس چلی جائے گی۔ بڑا اس کو عجیب لگتا ہے، ایک پرایا آدمی آئے گا میری زمین کو کاشت کرے گا، میں اس کو کیسے دیکھوں گا؟ لیکن وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اس کو نہیں ہے، صرف تمہیں نہیں ہے کہ اب بہن کو حصہ دے دے۔ جو مال تمہاری زمین، مثلا زمین تمہارے بہن کے ذریعے بہنوئی کے پاس چلی گئی تو آپ بھی تو کسی کی بہنوئی ہے، آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن ہے، اس کو جو حصہ ملے گا تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ بھی پرائے ہیں ان کے لیے، لیکن ان کی زمین، یعنی آپ کی بیوی کی زمین آپ جب سنبھالیں گے تو آپ کا وہ رشتہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری زمین کو یہ کیوں سنبھالے گا۔ اس لیے یہ پورا معاشرتی ایک نظام ہے۔ لیکن اس میں یہ جو آج ہمارا موضوع ہے حرام کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو کپڑے آپ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یہ کپڑے میرے ہیں یا میری بہن کے ہیں؟
اب ظاہر بات ہے اگر آپ نے بہن کی میراث پر قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کے اس کپڑوں میں، آپ کے کھانے پینے میں بہن کا مال شامل ہے، اور بہن کا مال آپ کو وہ معاف نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کا حصہ پورے کا پورا اس کو ادا کرنا ہے، اس کو دے دینا ہے. تو جو بھی میراث کا مال کہتا ہے، وہ بہن کا ہو، وہ یتیم کا ہو، وہ کسی بیوہ کا ہو. کتنے مال ہم نے قبضہ کیے ہیں، کتنے یتیموں کے حصے ہم نے قبضہ کیے ہیں اور ہڑپ کر دیے ہیں. تو یہ حرام ہے، اور اس حرام مال کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا، حرام نطفے سے بنا ہوا بچہ پیدا ہوگا، وہ شرپسند پیدا ہوگا، وہ کبھی خیر نہیں لائے گا، وہ ہمیشہ شر ہی لاتا رہے گا. جس حرام رزق سے، حرام مال سے آپ نے بنگلہ کھڑا کیا، بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی، بڑی عمارت بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی، ساری چیز، لیکن آپ کبھی بھی اس میں آرام کی نیند نہیں سو سکتے، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی آپ کو. آپ نے سنا بھی ہوگا، لوگ کہتے ہیں جب بڑا مکان بناتے ہیں، نیا پختہ مکان بناتے ہیں، بڑی سہولت پر آسائش مکان بناتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یار اچھا تھا وہ جھونپڑی والا مکان تھا، لیکن اس میں ہمیں نیند بڑی اچھی آتی تھی، اس میں ہمیں نیند نہیں آتی. تو پھر مشہور کر دیتے ہیں یار پختہ مکانات میں نیند نہیں آتی. لیکن آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ پختہ مکان بناتے ہیں اور بڑے آرام کی نیند سوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جن کو حلال مال دیا ہے، اور حلال مال سے وہ اگر پختہ مکان بناتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے. پہلے کچا مکان تھا یا پرایا مکان تھا، اس کی میں تھوڑی سی ترقی ہو گئی، اللہ نے مال دیا اور حلال کا دیا، اور اس نے اپنا گھر بنایا، پختہ مکان بنایا، بڑی اچھی نیند سوتا ہے وہ. آپ اس سے پوچھو، کبھی وہ کہتے تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، وہ یہی کہے گا تم ایسے مصنوعی قسم کی یعنی ایسی عجیب باتیں اس طرح کہتے ہو جس کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تکلف کرتے ہو تم، خواہ مخواہ ایسی بات کہتے ہو. وہ اس لیے کہ ان کو نیند آتی ہے اپنے پختہ مکان میں، آپ کو جب نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو مال اس میں لگا ہوا ہے اس پوری بلڈنگ میں، وہ حرام کا، وہ سود کا، وہ رشوت کا، وہ غصب کا، وہ زور زبردستی کا، وہ اس طرح جتنے بھی چیزیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں ایک بات جو اہم بات ہے، شریعت کا ایک قاعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، ان اللہ تعالی اذا حرم اکل شیء حرم ثمنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کے کھانے کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت لینے کو بھی حرام کر دیتا ہے. اب مثلا اللہ نے نشے کو حرام کیا ہے، شراب حرام ہے، ہیروئن حرام ہے، نشے کی جتنی ساری چیزیں، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشاور چیز حرام ہے. اب شراب کو بیچنا بھی ناجائز کر دیا، یہ مال حرام ہے. ہیروئن بیچنا، ہیروئن خریدنا، ہیروئن کا کاروبار کرنا، یہ حرام ہے. یہ پیسہ جو آتا ہے یہ حرام کا آتا ہے. چرس بیچنا اور چرس کا کاروبار کرنا، اس کو کاشت کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ساری حرام چیزیں اس سے بنتی ہے، تو یہ حرام ہے. یہ جو آج کل آئس کا نشہ آ گیا ہے، یہ اس کے جتنے مواد ہے جس سے یہ بنتا ہے وہ پورے کپڑے سب کچھ حرام ہے. اور یہ نشہ، جتنے بھی نشہ اور نشہ کی ساری چیزیں یہ حرام ہے. جب یہ حرام ہے استعمال کرنا تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے. ایک آدمی بڑا بزرگ بن جاتا ہے کہ ہم تو نشہ نہیں کرتے لیکن نشہ اور اشیاء بیچ دیتے ہیں، ہیروئن اور پاؤڈر اور شراب اور پتہ نہیں کیا کیا جو نشے کی چیزیں ہیں، آئس وغیرہ یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اسی پوری انسانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو مال اس کے ذریعے آیا یہ حرام کا آیا، یہ آپ نے خود کھایا، آپ کا جسم ناپاک ہو گیا. آپ نے بیوی کو کھلایا، بیوی کا جسم ناپاک بن گیا. اس سے آپ کے بچے بن گئے، رحم میں بچوں کی بڑھوتری ہوئی، پرورش ہوئی، آپ کے اپنی جسم کی ہوئی، بیوی کی ہوئی، ان بچوں کی ہوئی، رزق ہوا، ان کو جو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ حرام کا ہے. اور جب یہ سب کچھ حرام کا آ گیا تو اس گھر کو اور مسائل سے، تباہی سے، پریشانی سے، مشکلات سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. سب سے پہلے جو ہم نے توجہ کرنی ہے وہ اپنے رزق پر کرنی ہے.
भूख से आदमी मर जाए, भूख से मर जाए। कोई सूदी कारोबार कर रहा है, आप उससे नसीहत करते हैं कि आप ये काम छोड़ दे, वो क्या फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या खाऊँगा। भाई कुछ भी आपको ना मिले, वैसे तो अल्लाह आपको भूख से नहीं मारेगा, अल्लाह ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर कोई भी ज़िंदा सर, कोई भी हैवान, कोई भी मखलूक ऐसे नहीं है जिसकी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे नहीं ली। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मशहूर है कि अगर आपकी ज़िंदगी कल है, यानी कल का दिन आपकी ज़िंदगी अगर है तो आपका रिज़्क़ भी है। अलबत्ता फरमाया इस रिज़्क़ को आसमान से उतारना है आपने। कैसे उतारना है? इसके पीछे सदक़ात भेजो, ये रिज़्क़ उतर जाएगा। आप सदक़ात देते रहे तो ये रिज़्क़ उतरता जाएगा। तो सदक़ात इसकी उतारने का ज़रिया है, लेकिन रिज़्क़ आपका है, वो आपको मिलेगा। तो भूख से नहीं मरोगे, लेकिन अगर भूख से मर भी गए तो इसमें कोई मसला नहीं है। दोज़ख की आग बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, दोज़ख की आग से अपने आप को बचाना है। इसलिए यहाँ आयत में भी यही बात फरमाई, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम अपने माल को बातिल तरीके से मत खाया करो। वतुदलू बिहा इलल हुकाम, और हुकाम के पास भी न ले जाया करो, रिश्वत के तौर पर भी न ले जाया करो, और दूसरों के माल को उठा के अदालतों में भी न ले जाया करो ताकि उसके फैसले में कुछ आपको भी मिल जाए। तो नाजायज़ तरीके से माल खाने से फिर क्या होता है? ये जो मैंने शुरू में बताया, हमारे मामलात भी ख़राब हो जाते हैं। मैं नाजायज़ माल आपका लेना चाहता हूँ तो आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं हो सकती। ये जो नफ़रतें पैदा हो गई है, ये इसलिए कि हम में से एक कौम ने, हम में से एक ख़ानदान ने, एक शख्स ने दूसरे के माल को कब्ज़ा करने का इरादा किया है। अब अगर ये कब्ज़े करने का इरादा छोड़ दे तो मसला हल हो जाएगा, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, वादे पूरे हो जाएंगे, अमानतों में ख़यानत बंद हो जाएगी। इसलिए कि जो ये करेगा ख़यानत के नतीजे में, वादा खिलाफ़ी के नतीजे में जो भी माल आपके पास आता है वो तो हराम का आता है। इसलिए कोशिश करें। हमारे आज का ये मौजू यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये तुम क्यों करते हो? लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन्नास बिल इस्म, ताकि तुम गुनाह से ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म के साथ दूसरों का माल हड़प कर जाओ। व अंतुम तालमून, और तुम अच्छी तरह इसको जानते हो कि ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। इसलिए हमारे आज का ये दर्स जो बिल्कुल इख्तितामी दर्सों में से है, इसमें ये मौजू बड़ा अहम है कि हम खुद जानते हैं। ये तो मैंने कुछ तशरीहात बताई, तफसीलात बताई, लेकिन हम खुद जानते हैं हराम क्या है, हलाल क्या है। हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हराम में लगे हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रिज़्क़ हराम न हो। इसके बुरे असरात हमारी पूरी ज़िंदगी पर होते हैं, हमारे बच्चों पर होते हैं, हमारी इबादत पर होते हैं, हमारी दुआओं पर होते हैं, और हमारे पूरे ख़ानदान पर होते हैं। हमारी दुनिया की ज़िंदगी पर इसके असरात होते हैं। दुश्मनियाँ पैदा हो जाती है, बुग़्ज़ व हसद पैदा हो जाते हैं, ये रिज़्क़ हराम की वजह से और हराम माल तलब करने की वजह से। तो इससे अपने आप को जब हम बचाएंगे, हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी बन जाएगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। ये हमारा आज 7वां दर्स था और कल हमारा आखिरी दर्स है। मुख्तसर दर्स है और दुआ भी साथ है। बहुत सारी दरख्वास्तें जो हमारे पास आई है, लोगों ने भेजी है, महफूज है, उन सब के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। आखिरी दिन का दर्स, आखिरी दिन की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जब भी कोई ऐसी मजलिस होती है, ये हमारी मजलिस है जो पूरी दुनिया पर मुहीत है, ऐसी खूबसूरत मजलिस कि पूरी दुनिया के अंदर लोग बैठे हैं, दर्स कुरान सुन रहे हैं। इस मजलिस की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, और आखिरी दिन तो मग़फ़िरत का दिन होता है, अल्लाह बख्शिश फरमाता है। तो इसलिए कोशिश करें अपने साथियों को, दोस्तों को, अहबाब को, सबको कल इस वक्त शरीक करें। बिल्कुल वही 35-40 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का वक्त होता है, इसी में दर्स का अख्तिताम होता है। कोशिश करें जितने ज़्यादा लोगों को शरीक कर सकते हैं, ताकि इस दुआइया मजलिस में और इस इख्तितामी मजलिस से हम में कोई भी महरूम न रह जाए। वाखिर दावाना